اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا کہ فلسطین اور غزہ میں اسرائیل اور امریکہ کا جو آتنکواد دنیا نے دیکھا ہے، اب پوری دنیا فلسطین اور غزہ کی حمایت میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے برطانیہ سے، لندن سے خبریں آ رہی ہے کہ فلسطینیوں اور غزہ کی حمایت اور سمرتھن میں اور جنگ بندی کی حمایت میں زوردار آندولن لوگوں نے کیا۔ لندن میں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے راستے بند ہو گئے، پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کر دیا۔ اور امریکہ سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ سخت سردی کے باوجود امریکہ میں غزہ کی حمایت میں زوردار احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق مظاہرین نے فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ فلسطینیوں کی حمایت اور غزہ میں جاری ہلاکتیں روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والوں کا احتجاج روکنے میں لندن پولیس کئی جھڑپوں کے بعد کامیاب ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک کر منتشر کر دیا۔ پولیس نے پرامن مظاہرین کو وارننگ دیا تھا کہ جن مظاہرین نے واپس جانے کا پولیس کا حکم نہ مانا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ مظاہرین کی وجہ سے پارلیمنٹ کی طرف جانے والے راستے بلاک ہو گئے۔ مظاہرین ارکان پارلیمنٹ سے غزہ جنگ بندی کے لیے ضمیر کی آواز بلند کرنے کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے مظاہرین کو ویسٹ منسٹر پل سے آگے جانے نہیں دیا۔ مظاہرین نے اس پل پر فلسطینیوں اور غزہ جنگ بندی کے حق میں بینرز ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ پولیس نے یہ بھی روک دیا اور جو چپکائے ہوئے لگائے ہوئے بینر راستوں پر تھے ان کو بھی پولیس نے نکال دیا۔ مغربی ملکوں کے دوسرے شہروں کی طرح لندن میں بھی باقاعدہ فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے حمایت اور سمرتھن سپورٹ میں باقاعدہ زوردار آندولن لندن میں ہوئے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں عام انتخابات، الیکشن کے لیے ووٹنگ گزشتہ کل ختم ہو گئی، اب گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کئی مقامات پر اکا دکا جھڑپوں کے
दौरान वोटिंग हुई है और एक शख्स की मौत की खबर भी आ रही है। बांग्लादेश की 12वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात में वोटिंग इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खत्म हुई। मकामी मीडिया ने यह इत्तला दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुई। पार्लियामेंट की 299 नशिस्तों से के लिए मुल्क भर में 42,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात हुए हैं। खैर, बांग्लादेश में आम इलेक्शन में पोलिंग के दौरान कुछ झड़पें भी हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपोजिशन के बायकाट के बाद बांग्लादेश में पोलिंग जारी रही। अपोजिशन कारकुनान ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपोजिशन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शॉर्ट गन से फायरिंग भी की। बांग्लादेश में वोटिंग का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे होकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं कि इजराइल ने जो आतंकवाद का नंगा नाच किया, इंसाफ पसंद दुनिया उसको देख रही है और इंसाफ पसंद लोग उसको समझ रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल से बड़ा टेररिस्ट और आतंकवादी कोई नहीं। खैर, अभी बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि इजरायली आतंकवादियों ने बाकायदा फलस्तीनियों की लाशों को कब्रों में से निकाल कर उनकी बेहुरमती की और इंसानियत सोज हरकतें की, जिसको लोगों ने देखा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खबरें आ रही है कि जो लाशें कब्रें उखाड़ कर निकाली गई थी, फलस्तीनियों की लाशें, उनको दोबारा से दफनाया गया है। गजा में उन लाशों को दोबारा दफनाने का काम फलस्तीनियों ने हफ्ते के रोज शुरू किया। अत्तुफा मोहल्ले में उखाड़ी गई कब्रों की बनाई गई वीडियो में देखा जा सकता है कि जिन फलस्तीनियों को इजरायली बमबारी से शहीद होने के बाद दफनाया गया था, उनकी लाशों को इजरायली फौजियों ने कब्रों से बाहर निकाल फेंका था। वीडियो में दिखाया गया कि फलस्तीनियों की लाशें थैलों में लिपटी हुई है और कब्रों से बाहर मिट्टी के टीलों पर मौजूद हैं। यानी इजराइल का आतंकवाद और इजराइल की बर्बरता दुनिया के सामने आ रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के प्रोडक्ट्स का जबरदस्त अंदाज में बायकॉट पूरी दुनिया में किया गया। वजह इसलिए कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर फलस्तीन में नंगा नाच खेला और 9,000 बच्चों को शहीद किया, 8,000 बेकसूर औरतों को मारा, 23,000 सिविल सिटीजन्स आम शहरियों को मार दिया। अब पूरी दुनिया देख रही थी। अब कोई हिंदुस्तान में बैठा है, कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई सऊदी अरब में, कोई गल्फ कंट्रीज में, तो अब वो कैसे क्या करें फलस्तीनियों के लिए। तो आवाज उठी थी कि कम से कम इजराइल और अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कीजिए, उन मार्केट में उनकी चीजों को मत खरीदिए। तो वो बायकॉट इतना असर अंदाज रहा कि आज खुद मैकडॉनल्ड्स की रिपोर्ट ये आई है और पूरी कंपनियों की रिपोर्ट ये आई है कि इजरायली और अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बायकॉट का असर ये हुआ कि कई कंपनियां बंद पड़ गई, कई कंपनियों का दिवालिया निकल गया। और मैकडॉनल्ड्स ने तो बाकायदा इस बात का एतराफ किया कि कई हमारे शोरूम्स अलग अलग मुल्कों में पूरी तरीके से बंद हो गए। और इस बायकॉट की वजह यह है कि ये कंपनियां इजराइल की हिमायत करती है। मैकडॉनल्ड्स और भी दूसरी कई कंपनियां जो इजराइल का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। तो ऐसी तमाम कंपनियों का दुनिया के भर के इंसाफ पसंद सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने भी उसका बायकॉट किया। जिन लोगों के दिलों में दर्द है,
جی ہاں، انہوں نے باقاعدہ جو گوبر بھکت ہے، جو پاگل ہے، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں ہر چیز کو قبول کر لیتے، تو ایسے کتوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انصاف پسند انسانوں نے باقاعدہ فلسطین اور غزہ میں ہونے والی موتوں کو، معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھا، اور پھر انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کا اثر پوری دنیا میں زبردست ہوا. کئی کمپنیاں اسرائیل اور امریکہ کی بند پڑ گئی، دیوالیہ نکل گیا. اس لیے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ بائیکاٹ کو بند نہ کیجیے، ابھی بھی جنگ جاری ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا آتنکواد شروع ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے. اس لیے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کولگیٹ سے لے کر صابن سے لے کر ہر استعمال کی ہوئی چیز میں آپ دیکھیے کہ کون سی چیز اسرائیل اور امریکہ کی پروڈکٹس ہے، اس کو بالکل آپ اپنے گھروں میں نہ لائیے، استعمال میں، اپنے یوز میں نہ لیجیے. آئیے آخری بڑی خبر بھی غزہ اور اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، اسرائیلی آتنکواد تو وہاں کر رہے ہیں، لیکن اب پھر اسرائیل کے ایک وزیر ہے بن گوئر، ان کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے، اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو نکالنا گھنٹے کی بات ہے. یعنی ان کتوں کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی ہے. 3 مہینے میں نکال نہیں پائے ہیں. 3 مہینوں میں اسرائیل کے ہزاروں کتوں کو جہنم میں مجاہدین نے پہنچا دیا ہے. ابھی بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ابھی بھی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن مجاہدین الحمدللہ ہر طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں. گزشتہ کل بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی، جس میں دسیوں افراد شہید ہوئے ہیں، فلسطین کے، اور زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی باقاعدہ مجاہدین اور حماس ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. غزہ میں اسرائیلی جنگ کے تباہ کن نتیجے بھی سامنے ہیں. اس پر اردن کے فرما روا نے امریکی وزیر خارجہ کو وارننگ بھی دی ہے. اردن کے ٹیلی ویژن نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ شاہ عبداللہ دوئم نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں غزہ پر جو جارحیت اور جو آتنکواد اسرائیل کا جاری ہے، اس کو لے کر اردن کے فرما روا نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس خبر کو پڑھ کر میں افسوس کر رہا ہوں کہ یہ کمبخت سب کے سب ترکی سے لے کر پوری دنیا کے اسلامی ملک صرف باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک کہ کسی نے اپنی فوج بھیج کر فلسطینیوں کی مدد نہیں کی ہے.